أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 275 سے 281 275 ٹو 281 ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں موضوع جو ہے وہ سود کا ہے، جس کے ہم نے احکامات کو الحمدللہ دیکھا ہے۔ تو سود کی موجودہ شکلوں پر ہم نے ڈسکشن کی اور ان کو دیکھا۔ اب رہ گئی یہ بات، اگرچہ اس پر بات کر چکے ہیں، پر ایک مثال سے میں آپ کو اس کو کلیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی پہلے سود افراد سے لیا جاتا تھا، عام لوگوں سے لیا جاتا تھا تو حرام تھا، مگر اب ہم حکومت سے سود لیتے ہیں کہ ہم بینک کو پیسے دیتے ہیں، اور بینک سے جو ہم پروفٹ لیتے ہیں وہ سود وہ ہے جو ہم حکومت سے لیتے ہیں۔ تو لہٰذا امیر سے سود لینا جائز ہے اور غریب سے سود وصول کرنا حرام ہے۔ یہ بیسک لائن یہ بنائی جاتی ہے، باقی اس کے اوپر پھر باقی ساری کہانیاں بنی جاتی ہیں کہ جی بینک یوں کرتا ہے، بینک یوں کرتا ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حکومتوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، حکومت کے پاس پیسہ کہاں سے آنا ہے؟ حکومت تو سب کچھ ہم سے لیتی ہے۔ تو لہٰذا بینک جو قرضے دیتا ہے، آپ سب کو پتا ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے بینک سے قرضہ لیا ہوگا، خود لیا ہوگا یا فیملی میں کسی نے لیا ہوگا۔ بینک سے آپ پیسے لیں لون، یا آپ بینک سے کوئی چیز لیز کرائیں، کار لیزنگ کرائیں یا فائنینسنگ کرائیں، وہ آپ سے اصل رقم پر سود وصول کرتے ہیں، اور وہ اچھا خاصا سود ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 15 لاکھ کی کوئی چیز خریدی ہے جس کی اصل قیمت 15 لاکھ ہے، تو وہ آپ سے 28 لاکھ، 30 لاکھ، 32 لاکھ تک بھی چارج کرتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر مختلف ریشو ہے۔ تو 15 لاکھ کی چیز جو ہے وہ 18-20 لاکھ تو معمولی بات، اس سے اوپر ہی جاتی ہیں چیزیں، ڈبل کے قریب قریب پہنچتے ہیں یہ۔ تو وہ سارا جو ہوتا ہے آپ ایکسٹرا پے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سود ہے، اور اسی آپ سے لیے ہوئے سود سے رقم جمع ہوتی ہے اور اسی سود سے پیمنٹ ہوتی ہے، کچھ گورنمنٹ کی جیب سے نہیں آ رہا ہوتا۔ اور فرض کریں کہ انہیں ایک بات ہے کہ انہوں نے 1000 روپے کے اوپر 100 روپیہ پر منتھ سود چارج کیا ہے، تو وہ جو 1200 روپیہ انہوں نے جمع کیا ہے، اسی 1200 روپے میں سے وہ 100 روپیہ آپ کو دیں گے، 100 روپیہ بینک کی جو اخراجات ہیں، تنخواہیں شنخواہیں، وہ نکالیں گے، اور 1000 روپیہ جائے گا حکومت کو۔ تو یہ جو کہانی ہے نا کہ حکومت پے کر رہی ہے، حکومت نے کہاں سے پے کرنا ہے؟ حکومت ہم سے ہی لیتی ہے، ہم حکومت کو دے رہے ہیں۔ ایک سوئی بھی خریدتے ہیں، ایک سر درد کی گولی بھی خریدتے ہیں، ہم اس پہ ٹیکس پے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم بینک سے جو بھی فیسلٹی لیتے ہیں، اویل کرتے ہیں، ہم اس کے اگینسٹ سود دیتے ہیں۔ تو لہٰذا سود ایونچولی جا غریب آدمی سے ہی رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے نا، وہ حرام ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے حلال اور اس کے لیے حرام۔ اسلام کا نا کانسیپٹ ایسے نہیں چلتا، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے حرام ہے، یہ کیٹیگری اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے براہمن کے لیے گوشت کھانا حرام ہے، اور شودر کے لیے گوشت کھانا جائز ہے ہندو مت میں نا۔ براہمن کے لیے گوشت کھانا حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتا، اس نے کھایا تو اس کا دھرم جو ہے وہ بھرشٹ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ لیکن شودر کھا سکتا ہے، وہ کھائے، اس کے لیے حلال ہے، اس کے دھرم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا شودر کھاتے ہیں ان کے گوشت۔ یہ ان کے اندر ہے یہ سسٹم۔ ہمارے اندر جو حرام ہے وہ اوپر سے نیچے تک سب میں حرام ہے، ایکچولی اوپر نیچے ہے ہی کچھ نہیں اسلام میں۔ اسلام میں نہ کوئی ریس ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے۔ عہدے ہیں، عہدے ذمہ داری کا نام ہے، یہ عہدے پیسے کا نام تو ہم نے بنایا نا۔
دوسروں کی دیکھا دیکھی. اسلام میں تو ہوتا ہے ذمہ داری کا نام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم، جو قوم میں سردار بنے گا، جس لیول کا بھی سردار ہی ہے نا، ساری کاؤنسلر بھی سردار ہے اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بھی سردار ہے. تو جو قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے. تو عہدہ اسلام میں ذمہ داری کا نام ہے. اب وہ عہدہ چاہے سوشلی کیوں نہ ہو، جیسے اما ابا ہونا بھی تو ایک عہدہ ہے نا، تو یہ سوشل عہدہ ہے نا، تو ذمہ داری ہے. ہر چیز اسلام میں ذمہ داری سے جڑی ہوئی. تو وہ ذمہ داریاں ہیں کہ یہ بندہ سمجھدار ہے، یہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے، لے کے چل سکتا ہے، اس کو کاؤنسلر بنا دو، اس کو میئر بنا دو، اس کو چیف منسٹر بنا دو، اس کو کابینہ کا رکن بنا دو. یہ چیز ہے بس. باقی حرام حلال سب کے لیے برابر. قانون کسی کے لیے چینج نہیں ہوتا، کسی کے لیے بھی چینج نہیں ہوتا. یہ والی جو باتیں ہیں نا، یہ ہمارے ملاؤں کی چالیں ہیں. کیونکہ دیکھیے جی، سود کے نظام کو رائج کرنے کے لیے مولویوں کی زبان سے بات تو کہلوانی تھی نا، تو پھر خریدے گئے مولوی. لہٰذا آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. یہ جو ہمارے مولویوں کی اس وقت مینٹیلٹی اس وقت سے مراد کئی سو سال سے، لیکن اہل حق علماء غالب جب تک رہے چیزیں بہتر چلتی رہیں. پچھلے 200-250 سال سے تو ہم شدید پھنسے ہوئے، کیونکہ علماء حق کو سن کوئی نہیں رہا اور دنیا پرست لوگ ایسے غالب آئے ہوئے ہیں دین کا مذاق بناؤ. اچھا، یہ فتویٰ ہے حنفی فقہ کا. بریلوی بھی اس کو دیتے، احمد رضا خان صاحب کے فتاوی رضویہ میں بھی آپ کو ملے گا، اور دیوبند کی جو ہیں علماء اشرف علی تھانوی وغیرہ، ان کا بھی فتویٰ ہے. دونوں طرف سے کوا حلال ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کوا حلال ہے. کوا حرام ہے نا، وہ کہتے ہیں کوا حلال ہے. آپ لوگ نئے جو ہیں، آپ کو نہیں پتا، ہر وہ جانور پرندہ، ہر وہ پرندہ اور جانور جو گوشت ہو رہا ہے حرام ہے. سمپل اصول ہے. شکاری جانور اور پرندے حرام قرار دیے گئے. کوا گوشت ہو رہا ہے نا، لہذا کوا حرام ہے. اب وہ کہتے ہیں حلال ہے. اور حلت کی ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ وہ دانہ دن کا کھا کے بڑا. اچھا اوکے سر، ہم نے ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لی. اگر کوا صرف دانہ دن کا کھا کر بڑا ہو تو حلال ہے. میرا ایک سوال ہے، آپ ایک سور پال لیں اور اس کو صرف حلال کھانا کھلائیں، سور حلال ہو جائے؟ اللہ نے کہیں کہا ہے اچھا سور گوشت کھاتا ہے؟ نہیں. سور سبزی خور جانور، لیکن اللہ نے حرام کر دی. اچھا، آپ اس کو گند میں نہیں رہنے دیتے. سور نا بیسیکلی گندگی میں رہنا پسند کرتا ہے، وہ کیچڑ میں رہنا پسند کرتا ہے، اور ہر طرح کا گند مند بھی کھا جاتا ہے. اس میں نفاست پسندی نہیں ہے. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا، قربانی کے لیے بکرے رکھتے ہیں نا، تو وہ پھر بکرے پشی وغیرہ کر دیتے ہیں، تو وہ ان کے چارے پہ نہیں پڑی ہوتی، لیکن وہ اسمیل ہو جاتی ہے نا ہلکی سی جب، تو وہ چارہ نہیں کھاتے. پھر آپ کو سارا دھو کر نیا چارہ ڈالنا پڑتا. کرتے ہیں نا. سور میں یہ والی نفاست پسندی نہیں ہے، وہ گند مند سب کھا جاتا ہے. یعنی کہ وہ اگر اس کو کھانا نہ ملے وہ اپنی پوٹی بھی کھا جاتا ہے. یہ ہے اس کے اندر، نیچرلی ہے. اللہ نے سور کو حرام قرار دیا ہے. آپ نے سور پال لیا اور آپ نے اس کو بالکل صاف ستھرا ماحول دیا، اور اس کو صاف ستھرا کھانا کھلایا، اور اس کو گند میں کھیلنے بھی نہیں دیا اور گند کھانے بھی نہیں دیا. کیا سور حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. تو کوا دانا کھانے سے کیسے حلال ہو جائے گا؟ جو چیز حرام ہے وہ کھانا ڈفرنٹ کھلانے سے حلال ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو میرے پیارے بچوں، جس طرح یہ کوا حلال کیا گیا ہے اسی طرح یہ سود بھی حلال کیا. بس سادہ سی بات. اور سود لینا دینا تو بہت بڑی باتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سود کی دستاویز لکھے گا، جو سود کی دستاویز پر بطور گواہ دستخط کرے گا، سب پر لعنت. اب تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے اچھے اچھے بچے، یعنی کہ انتہائی ایماندار، نمازی، اچھے بچے، واقعی اچھے بچے، بینکر ہیں. اب وہ کریں کیا؟ کیونکہ وہ بیچارے جو ہیں ان کے پاس جابز ہی یہی ہیں. وہ بینک کی نوکری چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ مولوی آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. جیسے وہ کوا حلال کر رہے ہیں، یہ اسی طرح کی حلت ہے بھائی. مثالیں دینے چلوں گی تو پھر بہت ساری مثالیں آ جائیں گی.
صرف ایک آپ کو میں مثال میں نے آپ کو دی. تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. اور یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. فتاوی رضویہ جو ہے یہ احمد رضا خان صاحب کے فتاوی ہیں، اور احمد رضا خان جو ہیں وہ بریلوی سیکٹ کے بانی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے. اور دوسری طرف دیوبند کے بھی پیک کے علماء نے یہ فتوی دیے، جیسے اشرف علی تھانوی صاحب سیکنڈ جنریشن ہے دیوبند کی، اور بہت بڑا نام ہے ان کا. میں نے پہلے بھی اس دن آپ کو ریفرنس دیا تھا ان کی کتاب کا، تو حکیم الامت ان کو ٹائٹل دیا ہوا ہے. حکمت چیک کر لو انہوں نے. اور بہت ساری باتیں ملیں گی نا. یہ وہی لوگ ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا فقہ حنفی میں ہیلا جائز. اب یہ آپ اندازہ لگائیں، فقہ حنفی میں ہیلا جائز. ہیلا کیا ہوتا ہے؟ بہانا. وہ سخت والا طریقہ کہ ہوز کھود لیے، نالوں سے جوڑ دیے سمندر کے ساتھ، مچھلیاں بہہ کر آ جاتی تھی، بند کر دیتے تھے، اور پھر اتوار کے دن نکالتے تھے اور کہتے تھے ہم نے نہیں پکڑی، بہہ کر آ گئی. ہیلا تھا نا. ان پر کیا عذاب آیا اب پڑ چکے ہیں. ابھی کہتے ہیں ہیلا جائز ہے. اور ہیلے کی ایک مثال دوں گی، کئی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، میں ایک دوں گی. فتاوی عالمگیریہ میں ہر جو حنفی فقہ کی کتاب فتاوی ہے اس میں یہ آپ کو مسئلہ ملے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کسی سلسلے میں بتایا تھا، تو دوبارہ بتا رہی ہوں. آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے لائق مال ہے آپ کے پاس، 1 سال پورا ہونے میں 1 دن ہو تو بیوی کو دے دو. اسے کہو کہ میں نے تمہیں دے دیا. اور جب 1 سال پورا ہونے والا ہو تو بیوی واپس آپ کو دے دے. اور پھر 1 سال پورا ہونے میں 1 دن ہو تو تم بیوی کو دے دو. اور پھر 1 سال پورا ہونے میں 1 دن ہو، بیوی تمہیں دے دے. واپس میں. ہاں، ہیلا دیکھ لیں. تو جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں آپ مجھے بتائیں. رستے نکالے ہوئے ہیں نا، رستے. اہل تشیع کم از کم کھل کر بات تو کرتے ہیں. ہاں، اہل تشیع جو ہے نا، اہل تشیع کا ایک گروہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اہل تشیع زکوٰۃ کی انکاری نہیں ہے، زکوٰۃ کے سسٹم پر بحث کرتے ہیں. اور زکوٰۃ کا سسٹم اہل تشیع کا زیادہ صحیح ہے، یہ یاد رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اہل تشیع کا ایک گروہ ہے جو زکوٰۃ کا انکاری ہے، لیکن وہ تو فتنے ہیں نا، وہ تو ہمارے درمیان بھی ہر طرح کے لوگ ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں. اور اس کو وہ بالکل جائز شرعی ہیلا مانتے ہیں. ہاں جی، وہ تو اس کا بھی کہتے ہیں، کفارے کا بھی، کہ یعنی کہ آپ نے کوئی کفارہ ادا کرنا ہے، اور فرض کریں کہ 1 کروڑ روپیہ بن گیا کفارہ، ہے بڑی رقم بن گئی، اب آپ نہیں دے سکتے. تو آپ ایک وہ باقاعدہ بتاتے ہیں جی، اپنا ایسا ساتھی ڈھونڈیں جو آپ کا ٹرسٹ وردی ہو، جو بھروسے کے لائق ہو. تو آپ اس کو وہ کفارے کا 1 لاکھ روپیہ دے دیں. آپ 1 کروڑ کفارہ پے کرنا ہے فرض کریں، تو 1 لاکھ میں نے خفصہ کو دے دیا، خفصہ نے لے لیا. اب خفصہ مجھے واپس گفٹ کر، ٹھیک ہے. اب پھر میں نے خفصہ کو وہی 1 لاکھ روپیہ دے دی. اب پھر خفصہ مجھے گفٹ کر دے، اور 10 والی تو لیتے میں لیتے تو لیتے میں لیتے. اچھا 10 دفعہ کرنے سے یعنی کہ وہ 100 دفعہ کرنے سے کروڑ پورا ہو گیا. 10 لاکھ دینا فرض کریں، 10 دفعہ کرنے سے 10 لاکھ پورا ہو گیا. اب فائنلی تم نے وہ پیسے مجھے واپس گفٹ کر دی. پیسہ ایک نہیں گیا، اور 10 لاکھ کا کفارہ بھی ادا ہو. زکوٰۃ پہ بھی یہی لابی بتاتے ہیں. میں نے زکوٰۃ کی بہت زیادہ رقم نکل رہی ہے، میں نے تمہیں دے دی. اچھا زکوٰۃ کا یہ اصول صحیح ہے، میں نے اپنی زکوٰۃ نکالی، اللہ نہ کرے خفصہ ضرورت مند ہے، میں نے اس کو دے دی. اب خفصہ اس زکوٰۃ میں سے اگر مجھے کچھ دیتی ہے گفٹ، سچ مچ والا گفٹ، تو وہ میرے لیے حلال و جائز ہے، کیونکہ اب وہ آپ کا مال ہے نا. آپ نے اپنے مال میں سے مجھے جو دیا وہ حلال و جائز. یہ تو اسلام کا طریقہ ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نہیں استعمال کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والے صحابہ آپ لیے تحائف لاتے تو آپ یوز کرتے. سمجھ گئے؟ یہ حقیقی مسئلہ ہے.
لیکن انہوں نے اس حقیقی مسئلے کا کیا حل نکالا؟ زکوٰۃ فرض کرنے میری 10 لاکھ نکل رہی ہے اور میں ہوں کنجوس، استغفر اللہ، میں بالکل نہیں ہوں، نہ اللہ مجھے کبھی بنائے، اور مجھے مال سے محبت ہے، تو یہ بھی ہیلا ہے، کفارہ دینا ہے کچھ زکوٰۃ کا، زکوٰۃ دینی ہے، کفارہ زکوٰۃ کا نہیں دینا، یعنی کہ کفارہ دینا ہے یا زکوٰۃ دینی ہے، یا کوئی منت مان بیٹھے ہو، پوری کرنی مشکل لگ رہی ہے، تو وہ ہیلا بتا رہے ہیں۔ فرض کریں زکوٰۃ ہی رکھیں، 10 لاکھ زکوٰۃ ہے، میں نے حفصہ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، حفصہ نے مجھے واپس تحفہ دے دیا، پھر میں نے حفصہ کو وہی 1 لاکھ روپیہ دے دیا، پھر حفصہ نے مجھے واپس تحفہ دے دیا، 2 لاکھ پے ہو گیا اور حفصہ کے ہاتھ میں مہنگا۔ اچھا جی، 10 دفعہ یہ عمل ریپیٹ کیا میں نے، اور آخری دفعہ لے کر پھر حفصہ نے مجھے ہی دے دیا، تو میرا نہ ہینگ لگا نہ پھٹکری، اور رنگ آیا چوکھا۔ ہاں جی وہ حفصہ بھی پلاماس دے گی۔ نہیں، وہ پہلے ہی کہتے ہیں ایسا بندہ ڈھونڈے جو آپ، جس پر آپ کو بھروسہ ہو۔ ہاں اب آپ سوچیں کہ جو لوگ دین کا ایسا تماشا بنا رہے ہیں، اور یہ باتیں وہ کتابوں میں لکھ کر گئے ہیں، یعنی کہ مجھے تو ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے مزاح نہیں لکھ گئے، وہ کامیڈینز والی بات ہے نا۔ وہ اگلے دن ایک ریل میری نظر سے گزری، کوئی 2 کامیڈین تھے، چھوٹی سی ریل تھی، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے میرے جو ہے نا پیسے دینے ہیں، پتہ نہیں 10,000 روپیہ دینا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارا 10,000 دینا ہے، کہتا ہے کہتے تم ایسا کرو، میرے پاس نا 1,000 روپے پر منتھ پہ جاب کر لو، تو ہر مہینے میں تمہیں کٹواتا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں لیکن تم نے میرے پیسے دینے ہیں، تو کہتا ہے اپنا ہی پیسہ لیتا ہے، کوئی دوسرے کا پیسہ تھوڑی لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے لیکن سر آپ نے مجھ سے ادھار لیا ہوا ہے، تو میں وہ واپس مانگ رہا ہوں، تو کہتا ہے دے تو رہا ہوں، تم میرے پاس 10 مہینے نوکری کرو، پر مہینہ 1,000 تمہاری تنخواہ ہے، تو میں تمہیں کٹواتا جاؤں گا۔ یہ جو وہ کامیڈی کر رہے ہیں نا، لوگ ہنس رہے ہیں، یہ وہی کامیڈی ہے کہ حفصہ ایلے 1 لاکھ روپیہ ہوں تو میں نے گفٹ کر دیں، ایلے حفصہ 2 لاکھ اور تو میں نے گفٹ کر دیں، مذاق چل رہا ہے۔ اب آپ سوچیں، جنہوں نے دین کے سنجیدہ ترین مسئلے پر، زکوٰۃ دین کا سنجیدہ ترین مسئلہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قوم کہے لا الہ الا اللہ اور نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، اس پر سے میری تلوار ہٹی ہوئی ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ یا نماز کا انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف اٹھائی نا۔ اتنے سنجیدہ ترین مسئلے پر جو یہ ہیلے سکھا رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں سود کے بارے میں ان کی کمنٹری کو کیا ہم ویلیو کریں؟ تو بس یہ وہی والی حلت حرمتیں ہیں کہ کان تسی دانا دن کا کھوا لو تے حلال کر، اسی طرح انہوں نے ہم پر سود حلال کیا، لیکن سود حلال نہیں، سود کسی بھی واسطے سے آئے حرام ہے۔ اور یہ جو کہانی آپ کو سناتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود پر قرضے لیے، شروع میں لیے، جب آپ مدینے آئے ہیں تو لیے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو سود البیوع ہے، وہ چیز کے بدلے چیز، وہ تو اللہ نے شروع میں ہی منع کر دیا، تو وہ مدینے میں مناہی ہو گئی تھی، یہود کو بھی منع کر دیا گیا تھا کہ یہ والا سود نہیں ہوگا، پیسے دے کر وہ سود لیتے تھے، وہ کچھ عرصہ چلا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ٹائم میں ان سے قرض لیا ہے، ہاں لیا ہے، لیکن بہت شروع میں۔ پھر جب یہ سود البیوع حرام ہو گیا اور یہ والی آیات آئیں کہ سود، یہ والی نہیں، ویسے کہ سود جو ہے کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر سود پر قرض نہیں لیا، وہ پہلے 2 سال یا 3 سال میں جو آپ نے لیے، 2 سال میں بیسیکلی، اس کے بعد آپ رہن کا قرض لیتے تھے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتے وقت بھی آپ کی زرہ جو تھی وہ رہن پڑی ہوئی، چادر کے بدلے میں لے لیا، زرہ کے بدلے میں لے لیا، تلوار کے بدلے میں لے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر رہن کا قرض لیتے تھے، رہن کے قرض میں وہ سود نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں سود لیا ہے شروع میں، پھر تو بعد میں ماشاءاللہ پیسے ہی بڑھا گیا تھا، ہاں حرمت نہیں آئی تھی۔ تو یہ کہ سود لینا حرام ہے اور دینا جائز ہے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا، بھائی اب لینے والے ہوں گے تو دینے والے ہوں گے نا، لینا دینا دونوں ہی حرام ہے۔ تو یہ ساری کہانیاں ہیں، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ بیس لیس ہیں،
اور یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے بچے نافرمان ہیں، اس کا ایک سبب سود بھی ہے، ایک سے زیادہ اسباب ہیں جی، لیکن ایک سبب سود بھی ہے، کیونکہ حرام مال پر پڑنے والی اولاد نالائق اور نافرمان ہوگی۔ ہم تو حلال کماتے ہیں، ہم میں سے بیشتر حلال کماتے ہیں جی، بڑی محنت کرتے ہیں۔ آپ کے میاں میرے میاں صبح کے گئے شام کو آتے ہیں، کام بھی بالکل حلال ہے، کوئی حرام کی ملاوٹ نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے سودی نظام، نظام ہی سودی ہے۔ ہاں، تو میں نے آپ کو کہا نا فتوے دینے میں ہی کہتے ہیں کہ جی اگر زمین پر شراب گری اور وہاں پر گھاس اگ آئی تو اس گھاس کو جس بکری یا گائے نے کھایا اس کا دودھ حرام ہو جائے گا۔ اے تانو فتوے کڑنے آندے نے، بکواس فتوا ہے لیکن یہ نکالنے آتے ہیں۔ تو یہ نہیں تم لوگوں کو سمجھ آتی کہ یہ سود کا نظام ہے جو حرام ہے، اور اللہ نے کہا جو سود کا نظام چلائے گا وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا، بلکہ اللہ اور رسول اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں مبتلا کیا ہوا ہے انہوں نے ہمیں، باغی بنے ہوئے ہیں ہم اللہ کے، چاہیں یا نہ چاہیں مگر باغی بنے ہوئے ہیں ہم اللہ کے۔ اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ تو مجھے بتائیں کہاں سے خیر آنی ہے؟ اس وجہ سے رزق میں برکت نہیں ہے، اس وجہ سے اکانومی اسٹیبلش نہیں ہے، اس وجہ سے بچے نافرمان۔ اللہ اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا حرام مال کھانے والا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ رفع الیدین پر تو چیخے مار لیں گے، آئے دن نئی بات نکالیں گے، آئے دن نئی بات نکالیں گے، آئے دن نئی بات نکالیں گے۔ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آمین کہنا ہے یا نہیں کہنا، سجدے میں بچھ کر سجدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، عورت کا طریقہ نماز الگ ہے یا نہیں، ان مسئلوں کے لیے یہ مرنے مارنے کو تیار ہو جائے۔ لیکن سود کا جو 100% کلیئر اور اتفاقی مسئلہ ہے اس مسئلے کو لے کر نہیں بولیں گے، کیونکہ وہ مسئلہ حکومت کے خلاف جاتا ہے، اور حکومت ناراض ہوگی تو ان لوگوں کے پیسے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سود کا نظام ہے جی بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی لعنت۔ اب اصل حل اس کا کیا ہے؟ سسٹم بدلنا، کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے، آپ کے ملک میں نوکریاں کتنی کیا، کاروبار تو بھی ویسے بند ہوئے ہوئے، اللہ کے فضل سے چل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال بند ہوئے ہوئے۔ نوکریاں کتنی کیا مجھے بتائیں، کتنے کے ادارے چل رہے ہیں، آپ خود دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، لے دے کر بینک کی ہی نوکری ہے بچوں کے پاس۔ اب وہ بینک کی نوکری بھی چھوڑیں تو وہ کہاں جائیں؟ سبب الاسباب اللہ ہے، رازق اللہ ہے، پر اسباب تو دنیا میں ہے نا۔ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اپنی عوام کو روزگار فراہم کر۔ آپ دیکھ لیں جتنے پڑھے لکھے بچے ہیں اکاؤنٹس کے جنہوں نے پڑھا ہے، ان کے پاس بینکنگ کے سوا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اچھی پے کرتے ہیں، وائٹ کالر جاب ہے، ایکسل کرنے کے مواقع ہیں وغیرہ وغیرہ، جابز ہے ہی نہیں، کیا کریں؟ لہٰذا اگر میرا اپنا فرض کریں بیٹا ہے، فرض کریں ہے میرا کوئی بیٹا بینکر شنکر نہیں ہے، سب انجینئر ہیں، لیکن فرض کریں کہ اگر میرا بیٹا اس نے اکاؤنٹنسی جو ہے اس نے پڑھی ہے اور اکاؤنٹنٹ ہے، تو اب اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ بینک ہی ہے نا مین آپشن، کیونکہ بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں وہ بھی بند ہو گئی ہیں۔ اب میں اس کو کہوں کہ بیٹے چھوڑ دو تو پہلا سوال کیا کرے گا؟ اما گھر کار کی تو چلاؤ۔ اب اما جی کیا کریں؟ اما جی کے پاس تو کوئی خزانہ نہیں پڑا۔ تو یہ درست ہے کہ حرام کھانے سے حلال کم پر صبر کرنا اچھا ہے، لیکن کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی بیٹیوں کو دیکھیں، بہوؤں کو چھوڑ دیں، میں آپ ہم سب اپنی بیٹیوں کو دیکھیں، ہماری بیٹیاں صبر کرتی ہیں، ہے نا؟ ہم اپنی سگی بیٹیوں کو کوئی چیز نہ لے کر دیں، برداشت کرتی ہیں، تو بہویں کہاں سے کریں گی بھائی؟ تو انہوں نے تو کہنا سب کچھ لا کر دو، بل تو اپنے ٹائم پر آنا ہے گھر کا، بجلی کا، ہر چیز کا، تو وہ کیا کریں، کہاں جائیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، یہ بہت مشکل سوال ہے۔ اللہ تو شاید معاف فرما دے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں، لیکن وابڈا والوں نے تو معاف نہیں کرنا، انہوں نے تو بیٹر کاٹ دینا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس تو دینی پڑے گی نا، کیا کریں، کہاں چلے جائیں؟ تو لہٰذا یہ جو ہے نا فولز پیراڈائز، بے وقوفوں کی جنت، اس سے باہر نکلنا ہوگا کہ یہی سسٹم چلتا رہے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اتنے ایمان والے ہوں، اتنے مجاہد ہوں کہ وہ بینک کی نوکریاں چھوڑ دیں۔ نہیں، سسٹم بدلنا ہوگا، سسٹم بدلنا ہوگا۔ اور سسٹم کیسے بدلے گا جی؟ قرآن سے۔ جب عام بندے کی سوچ ڈیولپ ہوگی نا اور وہ چینج ہوگا،
اور اس کے اندر اللہ کا تقوی آئے گا اور وہ حلال کھانے کے لیے زور لگائے گا، تب جا کر چینج آئے گا۔ تو اس چینج کا راستہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ قرآن پڑھیں، شعور دیں، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کا قانون یہ ہے، یہ مولویوں کی کہانیاں ہیں۔ پھر اس میں ایک اور اہم ایلیمنٹ ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ پڑھے لکھے بچے ہوں بھائی، میتھمیٹیشین پیدا کریں، ماہرین معاشیات پیدا کریں، اکانومی کے ماہرین ہوں، اور وہ دیکھیں بیٹھ کر کہ ہم اسلام کے قوانین یہ ہیں، اور اسلام یہ نہیں کہ وہ قوانین کوئی خیالی ہیں، جو ہے 1200 سال تک دنیا میں وہ چلتے رہے ہیں۔ پہلے 1000 سال تک آل اوور دا ورلڈ، پھر اس کے بعد مسلم دنیا میں 200 سال، اب آ کر یہ ساری خرابی ہوئی نا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ اتنے 100 سال تک، یعنی 1000 سال کمپلیٹلی، اور پھر اگلے 200-250 سال اپنی اپنی اسٹیٹ کے اندر مسلمانوں نے یہ سسٹم چلایا نا۔ کیسے چلایا؟ اب دوسرے جیسے چاہے اپنی تجارت کریں، ہمیں بغیر سود کے کرنا ہے تو ہمیں اپنے بینکس کیسے رن کرنے ہیں، ہمیں کیسے چلنا ہے، اس پر سنجیدہ وہ لوگ جو ایک طرف قرآن کا علم رکھتے ہیں اور دوسری طرف معیشت، ماہرین معاشیات ہو، پھر بیٹھ کر وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو بہترین بہترین مقام پر اپنے بچوں کو پہنچائیں۔ آپ کا کوئی بچہ جو ہے وہ اتنا پڑھے کہ وہ جا کر IMF میں بیٹھے، اور ایسے کئی بچے ہوں، پھر وہ بیٹھ کر یہ آواز اٹھا سکتے ہیں نا کہ IMF کے سسٹم کو یوں نہیں یوں چینج کرو۔ باہر بیٹھ کے تو آپ احتجاج ہی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کا علم اور دوسری طرف دین کا کے ساتھ دنیا کے علوم آنے چاہیے۔ ہمارا اس وقت کا بڑا مسئلہ کیا ہے مسلم امہ کا؟ ہمارا اس وقت کا بڑا مسئلہ ہے جہالت۔ پیسہ تو بہت ہے مسلمانوں کے پاس، پاکستانیوں کے پاس بھی بڑا پیسہ ہے جی، پیسہ ہے تو اتنے مال بن رہے ہیں نا، اتنی خریداریاں ہو رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے پیسہ بہت ہے، دنیا کے 1/3 ریسورسز جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ تیل سارا کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ سونا سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ نمک ہمارے پاس، گیس ہمارے پاس۔ ہمیں تو اللہ نے دنیا کی پٹی ہی وہ دی ہے جو بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے۔ یہ آپ کے بلوچستان میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا ہمارا جو بلوچستان ہے یہ فل آف ریسورسز ہے، اسی کے لیے بلوچستان جو ہے ہائی جیک ہوا ہوا ہے، اور مصیبت آئی ہوئی ہے بیچارے بلوچوں کی۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلنے دیتے کہ بلوچستان کے اندر چل کیا رہا ہے۔ یورینیم ادھر ہے، جیڈ ادھر ہے، دنیا کا سب سے بہترین جیڈ ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ خبر اٹھتی ہے پھر دبا دی جاتی ہے، اٹھتی ہے، اور اب سے نہیں، جب میں چھوٹی تھی تب سے ہے کہ جی وہاں پر کانکنی ہو رہی ہے اور جو چیزیں ہیں وہ اسمگل کی جا رہی ہیں، لیکن ہمیشہ خبر دبا دی جاتی ہے، ان کو بولنے نہیں دیا جاتا۔ تو ہمارے پاس ذرائع بہت ہیں، اچھا افرادی قوت بھی بہت ہے، یوتھ ہے ہمارے پاس، اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کا 60-64% یوتھ پر مشتمل ہے، اور بچے بھی ذہین۔ ڈمب تب ہوتی ہیں قومیں جب وہ نا آسائش والی ہو جاتی، ان کے پاس پیسہ وغیرہ آ جاتا۔ ہمارے پاس پیسہ ویسے ایز اے نیشن پیسہ بہت ہے ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس، لیکن اس کی تقسیم چونکہ غیر منصفانہ ہے تو بڑا حصہ وہ ہے جو تنگ دست۔ اب جو تنگ دست ہوتا ہے نا وہ ذہین ہوتا ہے، سروائیول اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا، تو لہٰذا ہمارے بچے بیسیکلی ذہین ہیں۔ تو وہ بڑی دلچسپ بات ہے اور صحیح ہے کہ وہ پڑھ رہی تھی کہ ایک بڑا کنفیوژن ٹریفک پولیس والوں نے کوشچن کیا ہے، اور صحیح کوشچن کیا ہے، کہ یہ جو چنچی رکشا ہے ان کو بھی انہوں نے کنورٹ کر لیا نا وہ ڈالے کے اندر، وہ پیچھے وہ ڈبہ لگا کے بنا لیا، اور بائک بھی آئی ہے نا 3 پہیوں والی، تو اس کے پیچھے بھی ڈبے لگا کے لوڈر بنا لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اب ان کا چلان کس کیٹیگری میں کریں؟ وین کی کیری ڈبے کی کیٹیگری میں کریں، لوڈر کی کیٹیگری میں کریں، کہ بائک کی، کیونکہ ہے تو وہ بائک۔ اب چنچی رکشا ہے تو رکشا، پر انہوں نے پیچھے سے بند کر کے چینج کر لیا، اب کس کیٹیگری میں اس کا چلان کیا ہے؟ سروائیول ہے یہ، دیکھ لیں۔ بظاہر فنی بات لگتی ہے لیکن دیکھ لیں، سروائیول ہے، لوگ کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں ماشاءاللہ۔
تو مسئلہ کیا ہے، میں سمجھانا آپ کو کیا چاہ رہی ہوں، ہمارے پاس یوتھ بھی ہے. کسی بھی قوم کے ذرائع میں یہ چیز اہم ہوتی ہے کہ آپ کے پاس قدرتی ذرائع ہیں، بہت ہے، پیسہ ہے، بہت ہے، ادارے ہیں ہیں کام کر رہے ہیں، نہیں ادارے ہیں، اور آپ کے پاس یوتھ ہے، بہت ہے، انٹیلیجنٹ، صحت مند، ہر طرح سے بلیسڈ ہیں. پھر پرابلم کہاں پر ہے؟ جاہل ہے. آپ مجھے یہ 100 سال میں، چلیں 100 سال چھوڑیں، یہ 40 سال جو ہماری زندگی کے گزرے ہیں، اس میں کتنے مسلمان سائنسدان گزرے ہیں بتائیں؟ کتنے مسلمان میتھمیٹیشین گزرے ہیں؟ کتنے ماہرین معاشیات گزرے ہیں؟ پڑھائی چھوڑ دی ہے، علم چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا. ہمارے بچے بھی مجبوراً پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے نا. تو جب تک ڈاکٹر انجینئر نہیں بنیں گے، اچھی ڈگری نہیں ہوگی، کوئی نوکری کہاں سے دے گا؟ تو جن کے پاس پیسہ ہے وہ بالکل نہیں پڑھتے. آپ کو پتا ہے دنیا میں اربوں کا حال یہ ہے اس وقت، امریکہ، یورپ میں، برطانیہ وغیرہ میں بھی اگر ان کے بچے پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ لوگ باقی سارے بچوں کو ایگزام الگ لیتے ہیں، ان کا ایگزام الگ لیتے ہیں، کیونکہ یہ پڑھتے ہی نہیں ہے. اور اربوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور ہمارے بچے فیل بھی نہیں ہونے چاہیے. تو وہ باقی بچوں کو علیحدہ پڑھاتے ہیں، ان کو علیحدہ پڑھاتے ہیں اسکولوں میں. کئی پرائیویٹ کالجز بھی ایسا کر رہے ہیں. تو ابھی میری دوست ہیں تو وہ مجھے بتا رہی تھی، وہ سعودیہ میں جاب کر رہی ہیں، تو کہنے لگی کہ پیپر چیک کر رہی ہوں، بچوں کا رزلٹ ٹھیک کر رہی ہوں. میں نے کہا مجھے سمجھ رزلٹ ٹھیک کرنے سے کیا مراد؟ تو کہنے لگی کہ ہمیں آرڈر ہے کہ کسی بچے کے 80% سے کم نمبر نہیں آنے چاہیے. اور پیپر وہ انہوں نے صحیح نہیں کیے ہوتے تو اریز کر کر کے تو ان کے پیپر ٹھیک. اچھا یہ بھی خود سے نمبر بھی نہیں دینے، پیپر پر پروو ہونے چاہیے، پیپر نکلوا رہے تو پتا ہو کہ پیپر سے نمبر آئے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو بلا لیتے، ٹھیک ہے یہ یہاں یہ اریز کرو، یہ اسے ٹھیک کرو. وہ ٹیچریں ٹھیک کراتی ہیں، وہ ٹھیک کرا کے پھر ان کے نمبر لگاتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان بچوں نے، وہ ڈبل محنت ہو، ٹرپل محنت ہو، اس پر تو ویسے ہی دفع کریں. سوال یہ ہے کہ ان بچوں نے کل جب پریکٹیکل زندگی میں آنا ہے، ان کو کیا آتا ہوگا؟ سوچیں. اور یہ تیسری، چوتھی، پانچویں، یعنی کہ یہ جونیئر اور یعنی کہ 8 تک کا پرائمری اینڈ مڈل سیکشنز کے سے متعلق ہے یہ. تو وہ جی بچوں کا دل چاہتا ہے تو پڑھتے ہیں، نہیں چاہتا ہم نے نہیں پڑھنا، ہمارا دل نہیں ہے. اور ان کو ہے جی، ان کو بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے. اور بچوں کے نمبر بھی 80% آنے چاہیے، اور پیپر سے پروف بھی ہونا چاہیے. تو کئی ٹیچریں خود بیٹھ کر ٹھیک کر دیتی ہیں. تو یہ جو میری دوست ہے اس کو ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو حلال نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ پھر بچوں کو بلا کر انہیں سمجھاتی ہے کہ یہ ٹھیک کرو، سوال یہ ٹھیک. اپنے دل کی تسلی کی بات ہے تو سارا ہی فراڈ. تو بہرحال اب مجھے بتائیں کیا کیا جائے. اور جب اس نے یہ کمپلین کی اپنی پرنسپل وغیرہ کو، جو بھی ہیڈ ہیں جو بھی ہیں، تو ان سے کہا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، بچے پڑھتے نہیں ہیں اس طرح، یہ وہ، تو ہمیں ان کو تھوڑا سختی کرنی چاہیے. تو کہنے لگی نہیں نہیں، سختی نہیں ہم کر سکتے. تو ان کے تھوڑی ڈسکشن ہوئی نا، تو وہ کہنے لگی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک کاروبار، اور ہر ایک اسٹوڈنٹ، اس نے کہا کلیئر، اس نے کہا دیکھیں یہ کاروبار ہے، اور ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا لائک اے کلائنٹ، ہم کسی کو جانے نہیں دے سکتے. تو آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جن بچوں کی یہ پرورش ہو رہی ہے، یہ ایجوکیشن ہو رہی ہے، دو چیزیں ہیں نا، ایک تو تربیت ہے کہ تمہیں محنت نہیں کرنی، محنت نہیں کرنی، پڑھنے کی بھی محنت نہیں کرنی، اور اپنی مرضی پہ چلنے، دل چاہے تو پڑھ لینا، نہ چاہے تو نہ پڑھنا، ہمارے پاس بہت پیسے. اور دوسری یہ ہوگی تربیت. اور تعلیم کیا ہو رہی ہے وہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو یہ جو تعلیم و تربیت سے نا آشنا بچے جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ تو عیاش محض ہوں گے. یہ ٹیچر اب ہمارے بھی پاکستان میں بھی اس طرح پرائیویٹ اسکولوں میں یہی ہے، بچوں کو نہیں اتنا برا حال نہیں ہے، اتنا برا حال نہیں ہے. اسی طرف ہی رہے ہیں. نہیں نہیں ایسے نہیں ہے. میں آپ کو پاکستانی اسکولوں کا بتاتی ہوں. پاکستانی اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ 8ویں تک آپ کے بچوں کو فیل نہیں کرتے، پاس کرتے جاتے ہیں. آپ کو سرپرائز ملتا ہے جب آپ کے بچے 9th کا یا او لیول کا امتحان دیتے ہیں، پھر ایک بار فیل ہونے دیں، پھر ماں پیو پیٹے دینے بیٹھ کے. لیکن 9th پاس نہیں کر سکتے، 10th پاس نہیں کر سکتے، نہ ہی او لیول پاس کر سکتے.
नहीं कर सकते, ना अमेरिकन स्टैंडर्ड पास कर सकते। हमारा घपला, हमारे स्कूलों का घपला 8वीं तक चलता है बस। 8वीं के बाद माँ बाप को पता चल जाता है कि उनके बच्चे कितने निकम्मे हैं, फिर वो ट्यूशन वगैरह रखकर मैनेज कर लेते। इसीलिए हमारे बच्चे फिर कहीं ना कहीं स्टैंड कर जाते हैं कि थोड़े निकम्मे होंगे, राइटिंग गंदी होगी, इंग्लिश वीक होगी या उर्दू कमजोर होगी, लेकिन जिस सब्जेक्ट को वो बेसिकली पढ़ रहे होते हैं वो सीख लेते हैं, क्योंकि उनको सीखना पड़ता है। तो हमारा सिस्टम अलग है, वैसा नहीं। जी आप क्या कह रहे हो? मैं एक बात, मेरा कजन जो अभी रिसेंटली आया, शारजा में जॉब करता है, तो वो कहते हैं अब हम लोगों को ना खारिजियों को पक्का नहीं करते हैं, पक्का उन्होंने अपना अरबी बंदा ही रखा होता है, लेकिन उसको काम नहीं आता। हमें कहते हैं वो प्राइवेटली हायर कर लेते हैं, हमें जो सैलरी है वो उस हिसाब से भी नहीं मिलती जो उनके अपने बंदे को मिल रही होती है। हमें थोड़े पैसे में हायर कर लेते हैं, हमसे सारा काम करवा लेते हैं और बस खली बली। तो यही कुछ ही कारण है कि यही कुछ कर रहे हैं, यही कुछ कर रहे हैं। पढ़े भी नहीं हुए और जॉब भी दे रहे हैं, जॉब के वो अहल भी नहीं है। जॉब इसलिए दे रहे हैं कि जाहिर है अपने लोगों को उन्होंने जॉब देनी हाँ है, और हमें इसलिए रख रहे हैं कि उनको काम नहीं आता। ये हकीकत अभी, यानी कि मैं अपनी जो दोस्त की बात ही कर रही थी तो मुझे बता रही थी कि 2 अरब टीचर्स हैं उनके डिपार्टमेंट में, और यानी कि वो बड़ी सहूलत से, भाई हमसे हमें नहीं बनानी आते हाँ वर्कशीट्स, हमें नहीं बनाने आता फलांडम का, तो ये एचओडी है, तो ये फिर बनाकर उनको सारे मंथ का काम देती है कि ऐसे 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 वर्क प्लान बनाकर देना, वर्कशीट्स बनाकर देना। ये बज़ाहिर तो ये लगता है कि अरब बड़े बिगड़े हुए हैं, वो बात, अरब कौन है? मुसलमान ही है ना। हमारा जो सबसे ज्यादा पैसे वाला, सबसे बारसूख तबका है वो बिगड़ गया है, और कौमों पर तबाही आती है जब इलीट क्लास बिगड़ती है। तो हम फंस रहे हैं ना, फंसेंगे अरब अकेले थोड़ी। ये एक ही जहाज है जिसमें हम चढ़े हुए हैं, वो है इस्लाम। और इस जहाज के कितने भी सेक्शंस कर लें, रहने सारे मुसलमान हैं इवेंचुअली। तो जब एक आपका हाथ खराब होता है तो आप ही की बॉडी खराब होती है ना। आप लाख कहेंगे ये इस उंगली का कसूर है, सड़ तो आपका हाथ ही रहा है। लिहाजा अरबों ने पैसा आने के बाद जो अयाशी अपनाई है, उसके नतीजे में ये सब रंग है। तो मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, हमारा ही रंग इस वजह से, हम अरबों से कम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। आप देख लें, जरा सा पैसा आया है तो आप यही देख लें कि आप बच्चों को कुछ कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को मारे, मैं इस बात के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन कम अज कम थोड़ी सख्ती तो होनी चाहिए। यानी कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, बच्चे क्लास बंक कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो यानी कि पढ़ नहीं रहे, पेपर सही नहीं कर रहे, तो टीचर्स कुछ भी नहीं कहते। अलाउ ही नहीं। हाँ, टीचर्स को अलाउ ही नहीं। हम भी उसी रविश पे चल रहे हैं, पर अभी अल्लाह ने हमें रखा हुआ है औकात के अंदर। जिसके पास आता है उसका आप हाल देखते हैं। हाँ, हम अपने बच्चों पर सिर्फ इसलिए थोड़ी सी जो सख्ती जुबानी कलामी या रिजल्ट वाली रखी हुई है, वो इस वजह से रखी हुई है कि अगर हमारे बच्चे के पास डिग्री नहीं होगी तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या? मजबूरी है। अगर हम पर से ये मसला उतर जाए तो हम भी अपने बच्चों को जाहिल ही रखें जैसे अरबों ने रखा हुआ है। हाल हम सबका वही है। और उसके अंदर बात यह है कि हम भी सिर्फ डिग्री की हद तक बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को इल्म के लिए हमने नहीं पढ़ाया। तो इस वक्त का बड़ा मसला ये है कि हमारे अंदर जिहालत है, हम अपने मसलों को समझ भी नहीं पाते। मसला क्या है, हम वो मसला भी समझ नहीं पाते। ये होश भी तो नहीं ना आने देते, हमारे ऊपर मसाइल ही सारे डाले हुए हैं। इस जो सारे मसले पैसे से हल होने हैं, उससे निकलेंगे तो कुछ और सोचेंगे ना, किसी और तरफ जाएंगे। आप सही कह रही हैं, केओस जो है वो पैदा किया गया है, लेकिन देखिए केओस का सबब फिर वही बात है, जिहालत होता है। हमारे लोग इतने जाहिल हैं, इन सारी बातों के बावजूद लोग उन्हीं खानदानों को वोट करने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम, मैं किसी सियासतदान की, इमरान खान की, किसी की बात नहीं कर रही। जो बंदा आपके घर में आपका मुलाजिम हो और वो चोरी करे, आप उसको रखेंगे? निकाल देंगे ना कि भाई चोर है। और ऐसा ही होना भी चाहिए। तो काम नहीं कर रहा, काम हाँ, नहीं कर रहा, डिले कर ही जाता है, काम कोई भी नहीं कर फर्ज करें वो काम करता भी हो, रहा। हाँ। वो काम करता भी हो, मगर अगर वो चोर है तो आप उसको निकाल देंगे। तो हुक्मरान जो है वो भी तो एक पोस्ट संभाले हुए है ना, और उसकी पोस्ट ऐसी है कि पूरे मुल्क के खजाने उसके बस में है। और इंटरनेशनली ये बात प्रूवन है कि वो लोग करप्ट हैं, वो लोग चोर हैं, लेकिन फिर भी हम उनको फेवर करेंगे। किसी एक आध फैमिली या बंदे की बात नहीं करी, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। भी मैंने परसों देखा है, मुझे मजाकन किसी ने भेजा हुआ था, मेरी फ्रेंड ने भेजा हुआ था एक ने ना, कि वो बेनजीर साहिबा की कब्र पर जाकर बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी के लोग, हाँ जी। और नारे लगा रहे हैं। आ, हाँ, बुद्ध जन है।
नहीं नहीं, बेनजीर तुझको आना होगा, आना होगा, आना। सच मुझे कबर पर बैठे हुए बेचारी की, और जोर जोर से नारे लगा रहे, कितने ही लोग दूर तक, वो कैमरा पैन कर रहे थे, बेनजीर तुझको आना होगा, आना होगा, आना होगा। तो वो मजाक एंड मजाकन उसने मुझे भेजा कि आज उठा के जाएंगे बेनजीर। सुबहान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये भी मजाक बनाया हुआ है। हाँ, वो फेसबुक पर ही किसी ने मजाकन लिखा हुआ था कि जो है ना, अनिल कपूर ने बूढ़ा होना है और ना भट्टो ने मरना है। मजाक उड़ाते हैं लोग, मजाक उड़ाने की बात है। अब इस वीडियो को और आप देखें, ये कोई सूफी तो नहीं है सारे, है ना, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और किस तरह की फजूल बातें करते हैं, किस तरह की जाहिलाना बातें करते हैं। तो आम बंदे में इतना शऊर नहीं है। आप देखें, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कुछ अर्सा पहले अपनी एक तकरीर में कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान कौन चला रहा है, पाकिस्तान का निजाम तो अभी भी भट्टो चला रहा है। मैं कह जाओ फिर कबर पट्टो पट्टो दी, ए पाकिस्तान चला रहे हैं। यानी आप देखें, मैं कहने वालों की बात नहीं कर रही, वो तो ड्रामे कर रहे हैं। बात ये है सुनने वालों का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, कि ऐसी बात करने वाले को भी वोट कर रहे हैं। लिहाजा याद रखें कि हमारे जवाल की सबसे बड़ी वजह जहालत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिन पर पहली वही क्या आई, इक़रा, पढ़िए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने आकर सबसे पहला एहतमाम नमाज का और उसके बाद इल्म का किया। कैदी भी पकड़े गए तो उन्हें यही फिदिया आपने उनसे मांगा, जो पैसे नहीं दे सकते थे, कि 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं, इन्नमा बाइस्तु मुअल्लम, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तो इल्म की कितनी अहमियत है आप समझ सकते हैं। लेकिन हमने इल्म छोड़ दिया, छोड़ दिया, ना दीन का इल्म है ना दुनिया का इल्म है। दीन के बारे में भी हम हर किसी की हर फजूल बात मान लेते हैं, क्योंकि इल्म ही नहीं है ना। बहस तो तब करें जब किसी के पास इल्म हो, किसी को पता हो ये गलत है ये सही है, पता ही नहीं है। यही आप कबे वाली बात ही देख लें, कोई उठकर सवाल नहीं करता पैकी में हलाल हो यार, नहीं। पर मैं सुनते रहती कि उसको 3 दिन अपने घर में रख के, वही आपके वाली बात के दाना दूंगा, 3 दिन घर में रख लो तो फिर तो फिर सुअर का क्या कसूर है, सुअर का क्या कसूर है। नहीं, आप सही कह रहे हो, मैं आपकी बात पर बहन कह रही है कि बचपन में हमने ये सुना कि अगर कौवे को 3 दिन घर में रखकर दाना दून का खिलाएंगे तो कौवा हलाल हो जाएगा। तो फिर सुअर का की कसूर है, ओनू तुसी 3 महीने खुआ लो। मजाक बना हुआ ना दीन का। अच्छा, हमारे अजदाद क्यों ये बातें मान जाते थे, क्योंकि बिल्कुल इल्म नहीं था, बिल्कुल इल्म नहीं था, कुरान के अलिफ बे नहीं पता थी, तो फिर वो मान जाते थे। आबे जमजम से धो लो भाई, सुअर का गोश्त पाक हो जाएगा। कमाल की बात है। तो जहालत असल सबब है। टीचर उसको हलाल भी कर ले, अल्लाह अकबर तकबीर भी पढ़े, तभी भी वो हलाल नहीं होगा। आप सही कह रही हैं, यही बात डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली जॉइंट लेट। मैं इनसे यही बात कर रही थी कि सूद की हिल्लत जो उलमा, तो नहीं, मैं मेरा दिल नहीं चाहता उलमा कहने को, वैसे नाम बहुत बड़े बड़े हैं इन लोगों के। जो मौलवी हजरात, जो आलिम हजरात, जालिम आलिम हजरात जो फतवे देते हैं, और हजारों की तादाद में इन्होंने फतवे दिए हुए हैं, और लाखों की तादाद में ऐसे स्कॉलर्स मौजूद हैं। तो बात यह है कि ये वही स्कॉलर्स हैं ना जो कहते हैं कि कौवे को दाना दून का खिला लो तो हलाल हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सुअर हलाल होगा, नहीं होगा तो फिर कांकी में हलाल होएगा। तो ये हीले हैं, ये हीले हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि फिक्के हनफी का ये उसूल कितना मुशरिकाना है, कि हीला जायज है। हीले पर सख्त वालों पर जो अजाब आया पता है आपको, और ये हीले जायज भी करते हैं और हीले फिर बताते भी है। हलाला भी हीला है, ज़कात हाँ जी, निकाल लो, हाँ बीवी के साथ बीवी को दे दो, उसको दे दो, और फिर अगर पे करनी ही हो तो एले में तेन दीदी हफ्ता तो मैंने गिफ्ट कर दे। तो ये जो सारी बातें हैं दरअसल हमारे लोगों ने एक्सेप्ट क्यों की। एक तो लालच है, वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन दूसरी वजह जहालत है। जहालत, अक्ल ही नहीं, इल्म ही नहीं। अभी एक छोटी सी बात आप देखें, आजकल का बड़ा कॉमन मसला है
बहू पर ससुराल की कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है, चले, ओके फाइन, ठीक है। तो फिर बहू का ससुराल पर क्या हक है? वो भी तो ठहंगा है ना। अच्छा जी, आ, मसला पूछा जाता है, माँ बाप अपनी जिंदगी में अगर वरासत तकसीम कर दे, अच्छा बड़े फतवे मिलेंगे कर दे, भाई कैसे कर दे? वरासत तो पैदा ही तब होगी जो जब कोई मरेगा। एक जिंदा बंदे के माल को कैसे वरासत बनाएंगे आप? और आपके पास इल्म गैब है कि जिसको दे रहे हैं वो जिंदा रहेगा? अगर अब्बा जी की जिंदगी में जो बच्चा मरा उसे वरासत मिलनी है, आप कैसे वरासत बांट सकते हैं एक बंदे के जिंदा होते हुए? आपको क्या पता मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? हराम है अल्लाह और रसूल से आगे बढ़ना। ये कोई वरासत नहीं ना, ये कोई वरासत की तकसीम है ही नहीं। लेकिन बनाया, बनाया बेशतर लोग करते हैं, फिर बड़ा फखर करते हैं, बड़ा अच्छा काम किया हमने। कोई अच्छा काम नहीं किया, दीन को शक्ल बिगाड़ी है आपने, कोई अच्छा काम नहीं किया। वालिद को तो जब वालदा हो तब भी तो क्या जी? तो दोनों होंगे, तकसीम होगी। जो मरेगा उसका माल वरासत है, वो अम्मा हो अब्बा हो। जो मर गया उसका माल वरासत है, वो तकसीम होगा। जो जिंदा है उसका माल तकसीम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हैं हीले। हीले बताने वालों ने तो अपने मकासद के लिए बताए। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोगों ने एक्सेप्ट क्यों की? क्योंकि लोगों में इल्म नहीं था, उन बेचारों को सही गलत समझना ही नहीं आता था। इल्म होता है, इल्म आपको बचाता है। हाँ, इल्म जो है ना वो ढाल की तरह है, वो आपको बचाता है। तो एक छोटा सा वाक्य मैं आपको सुनाती हूँ, कुदरतुल्लाह शहाब बयान करते हैं शहाब नामा में, कि वो कहते हैं कि उनकी एक इलाके में तैनाती हुई, तो वहां पर ना एक बंदा था मुसलमान, वो बड़ा बाबा था, दरवेश था। लोग कहते थे जी बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, और वो लोगों को अल्लाह का दीदार कराते। तो जो कोई भी जाता उसको 40 दिन का चिल्ला कराते हैं अंधेरे कमरे में, और 40वीं रात आकर उसके बगलगीर होते और उसको अल्लाह का दीदार हो जाता। हाँ, रोशनी नजर आती लोगों को। अब इन्होंने ये बात सुनी, इनका तसव्वुफ में शौक था। लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी हमने नूर देखा है, हमने नूर देखा है। एक्सेप्ट किया लोगों ने, और कहते हैं कई लोग चेंज हो गए, मैंने इस चीज को खुद देखा। तो बहरहाल उनको इल्म था कि ये है तो ढकोसला। बहरहाल वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करती हूँ कि उन्होंने थोड़ी उसके ऊपर जासूसी वगैरह कराई, फिर उसको पकड़ लिया। वो करता क्या था, तब आई थी टॉर्च, नहीं नहीं टॉर्च, और आम लोगों को टॉर्च का पता ही नहीं था। तो वो क्या करता था कि बगल में टॉर्च रखता था, और 40 दिन से अंधेरे कमरे में बंदे को रखा है, और वो जिक्र कर रहा है, खास ट्रांस के अंदर है ना। अब वो ऊपर चादर डाल के उसके बगलगीर हुआ और टॉर्च जलाई, तो उसको तो नूर नजर आया, वो सच कह रहा है। क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब बिजली इतनी आम नहीं थी, ज्यादातर घरों में दिए जलते थे। तो वहां जो टॉर्च की चकाचौंध होगी, और उस बंदे के लिए जो 40 दिन से डार्क रूम में बैठा हुआ है, तो उसको तो नूर नजर आया, वो तो सच कह रहा है ना। अब जो वो बंदा नेक नीयत था, तो ये सोचकर कि मुझे तो अब अल्लाह का दीदार हो गया, वो नेक हो गया, वो उसकी तरफ एक है मामला। वो अल्लाह जाने और बंदा जाने, अल्लाह माफ करने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि एक टॉर्च को लेकर इतने सारे लोगों को एक बंदा बेवकूफ कैसे बना सका? जहालत की वजह से लोगों को नहीं पता था कि टॉर्च एक चीज होती। आज कोई चकाचौंध करके दिखा, आज कोई आपको अल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन अल्लाह का कोई आपको इमेज में दिखा देना, तो आप कहेंगे कि ओ ऐते एआई है, ऐते होलोग्राफी है। आज आपको समझ आ जाएगी। कैमरे आज बाबे उड़ ही नहीं थे। लेकिन जब इल्म नहीं होता तो आप ट्रैप हो जाते। तो हमारा मसला इल्म ना होना है। अब यहाँ पर ही फिर एक तो ये कि इल्म आम करें, और असल इल्म जो है ना वो दो ही है दुनिया में, रिवील्ड नॉलेज और अचीव्ड नॉलेज, कुरान एंड साइंस। तो कुरान आम करें और बच्चों को साइंसेस पढ़ाएं। साइंसेस के अंदर मैथ आता है, बेहतरीन मैथमेटिशियन पैदा करें, बेहतरीन मैथमेटिशियन पैदा करें, बेहतरीन जो है फिजिक्स वाले और केमिस्ट्री वाले जो हैं आप खड़े करें लोग, वो दुनिया को लेकर चले भाई। अरफा करीम ने काम किया था तो उसको बुला नहीं लिया था, वो तो अल्लाह की तरफ से बची फोत हो गई। अगर किसी के अंदर टैलेंट होगा तो उसको जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। मैं फिर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मोहम्मद अली क्ले एक फर्द थे, मुसलमान हो गए। फिर आपको पता है कि उन्होंने 3 बार हैवीवेट इंटरनेशनल हैवीवेट चैंपियनशिप जीती, जो उनका रिकॉर्ड है आज तक टूटा नहीं है। तो अब वो इतना बड़ा कद हो गया था उनका कि अब अमेरिकी गवर्नमेंट उनको नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तो उनका हॉल ऑफ फेम जो है, वॉक ऑफ फेम भी कहते हैं, एक लंबा कॉरिडोर है बिल्डिंग का,
جس کے اندر اپنے بڑے جو انٹرنیشنل بہت ہائی لیول اچیو کرنے والے سیلیبریٹیز ہیں ان کے نام کی ٹائلز لگاتے ہیں. تو محمد علی کو بھی یہ اعزاز چنا گیا, وہ اس کیٹیگری میں فال کیے, تو حکومت کی طرف سے لیٹر بھیجا گیا کہ آپ کے نام کی ٹائل ہم لگانے لگے. تو انہوں نے جوابی لیٹر بھیجا کہ میرا نام کی آپ ٹائل نہیں لگا سکتے, میرا نام میرے نبی کے نام پر ہے, تو میرے نبی کے نام پر لوگ پیر رکھے, یہ تو ہو نہیں سکتا, اٹس ناٹ پاسبل. اب چونکہ ان کا کسٹم ہے, اور امریکہ میں کسٹم کو لا کا درجہ حاصل ہوتا ہے, اب ان کے لیے پرابلم بنا کہ اگر ہم نہیں لگاتے تو ہمارے کسٹم کے اگینسٹ جائے گا نا. اب کیا کریں, پھر سر جوڑ کر بیٹھے, پھر انہوں نے حل نکالا, اور محمد علی کو انہوں نے کہا کہ ہم دیوار پہ لگا دیتے. محمد علی نے کہا ہاں یہ ہو سکتا. تو سب بڑے بڑے جو بھی ہے, آئنسٹائن ہو یا جارج واشنگٹن ہو, یہ بڑے بڑے لوگ ہیں امریکی ہسٹری میں, ان لوگوں کے نام کی ٹائلیں زمین پر لگی ہوئی ہیں. محمد علی کلے از دا اونلی ون پرسن جن کے نام کی ٹائل دیوار پر لگی ہے. اب دیکھیں آج تک جو بھی بچے سیر کرنے بھی جاتے ہیں نا دیکھنے, تو وہ بھی پوچھتے ہوں گے نا یہ ایک بندے کے نام کی ٹائل کیوں لگی دیوار پر, وہ ان کے نبی کا نام, چاہے ان کو اچھا لگے بتانا یا نہ بتانا تو پڑے گا نا. ہاں وہ تو ہسٹری میں آ گیا. ایک بندہ بھی اگر اپنے آپ کو منوا لیتا ہے تو اس لیول تک کام کر سکتا ہے. تو کچھ کریں تو صحیح, خود کو منوائیں تو صحیح, کچھ بن کر تو دکھائیں, اس مقام پر پہنچے کہ لوگوں کو آپ کی سننی پڑے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان, میرے کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان کے ساتھ, ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو ایز اے پرسن بنوایا. پھر جب وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے, انہوں نے یو این او میں کھڑے ہو کر وہ بات کی جو ہم اپنے گھروں میں پٹے رہے تھے, اور کسی حکمران کی, ایون عرب حکمرانوں کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ بات کہہ سکے. وہ بات کہی اس بندے نے. جب آپ ایک لیول اچیو کرتے ہیں تب آپ کی بات کوئی سنتا ہے, نکموں نکاروں کی بات کو کیوں سنے. تو لہٰذا علم بڑھائیں, علم بڑھائیں, اور قرآن کا علم عام کریں اور سائنس کا علم عام کریں, پھر ہمارے حالات چینج ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ پروسیس ہے, اس میں ایک جنریشن تو جائے گی, تو پھر امیڈیٹلی ہم کیا کریں. دیکھیں جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن برائی کو ہاتھ سے روکے, پاسبل نہیں ہے تو پھر زبان سے روکے, یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا سمجھے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو کم از کم برائی بیان تو کریں, روکنے والی سچویشن تو ہماری نہیں ہے, ہاتھ سے جا کر چینج ہم نہیں کر سکتے, وی آر ناٹ آتھورائزڈ فار دس تھنگ, لیکن کہہ تو سکتے. تو آواز اٹھائیں, بار بار اٹھائیں, کمپین چلائیں, بات کریں, جہاں بات کر سکیں, جتنی بات کر سکیں کریں, اپنے سوشل فورمز پر بات کریں, توجہ دلائیں لوگوں کی. تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں چینج آئے گا, ایک دن میں نہیں آئے گا لیکن آئے گا, اور کم از کم ہماری حجت تو ہو جائے گی. پھر سبت والوں کی طرف جائیں, ایک ایک مچھلیاں پکڑنے والے تھے, دوسرے تماشا دیکھنے والے تھے, اور تیسرے روکنے والے تھے. جب عذاب آیا تو پکڑنے والے, تماشا دیکھنے والے سب تباہ ہوئے, صرف روکنے والے بچا لیے گئے. اور ان کے الفاظ بھی سورہ آراف میں آتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے کہا تم کیوں روکتے ہو, ان پر تو عذاب آئے گا, دفع کرو. تو انہوں نے کہا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا اتمام حجت ہو جائے. تو ہمیں بھی اتمام حجت کرنا ہے اپنے لیے, تو اتمام حجت کریں, کہیں, بتائیں, بار بار بتائیں, بار بار بتائیں. اگر اگلا نہیں سنے گا تو نہ سنے, ہمارا تو اتمام حجت ہو جائے گا. ہمیں اتمام حجت کرنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سیانے آدمی کو نہیں پتا تھا کہ میں روک نہیں سکتا ان لوگوں کو. جب میرے ابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, تب ان کی سازشوں کے سامنے بے بس پڑ گئے وہ ایک دفعہ, تو میرے بھائی کی جان لے لی گئی, تو میں تنہا کیا کر لوں گا. لیکن اتمام حجت, میں جو کر سکتا ہوں وہ کروں گا, وہ کام ضرور کریں. لہذا بتائیں, بتائیں, کہیں, بار بار کہیں. صداقت اور حق کو بیان کرنا بھی بڑی عظیمت کی بات ہے جی. تو ہم اس کے آگے بند نہیں باندھ پائیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ بنیاد تو رکھ پائیں گے نا. تنکے تنکے سی بند بھی بنتے ہیں بھائی, ایک دم سے نہیں بن جاتے. آپ دیکھیں نا ججز, ہمارے یہاں تو یہ بڑا مسئلہ ہے, ججز بک رہے ہیں, ایک عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں چیزیں. لیکن جو ایک آدھ جج فیصلے کو جوائن نہیں کرتا نا, تو لوگ کہتے ہیں سارے وکے گئے, اے نہیں وکیا ہے نا. یہ تو حق پرستی کی اپنی اہمیت ہے. ساری دنیا باطل پرست ہو جائے, آپ حق پرست ہیں تو آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوگی. ساری دنیا حق پرست ہو جائے, آپ باطل پرست ہیں تو آپ کا گناہ آپ کے سر پر باقی رہے گا. تو ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے, ایک تو تعلیم عام کریں, قرآن کی فہم کو عام کریں, اور سائنس میں اپنے بچوں کو ڈالیں, ان کو بنائیں سائنٹسٹ.
میتھمیٹیشین، بڑے بڑے ماہرین معاشیات، تاکہ وہ دنیا کو لیڈ کرنے والی فگر بنے اور پھر وہ اپنی آئیڈیالوجی لوگوں کو دے۔ اگر دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے یہودی آگے آئیں گے جو اس وقت ہیں، ہر بڑی انسٹیٹیوٹ کے اندر جو کی پوسٹیں ہیں وہ یہود کے پاس ہے، تو یہودی اپنے ہی طریقے پر چلیں گے، ہمارے طریقے پر تھوڑی چلیں گے۔ تو ہماری ہمیں یہ کرنا ہے کہ کی پوسٹیں ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آئیں، تو اس کے لیے ہمیں یہودیوں کو ٹکر دینی ہوگی، ان سے زیادہ لائق بننا ہوگا۔ تب رہ گئی یہ کہ وہ ہمیں آگے نہیں آنے دیتے۔ میں پھر محمد علی کلے کی مثال دوں گی کہ پوری امریکی گورنمنٹ تھی سامنے اور ایک اکیلا بندہ تھا، منوایا نا اس نے اپنا آپ، منوایا، پوری حکومت کو شکست دی، اسے ایک بندے نے پورے سسٹم کو شکست دی۔ تو لہٰذا یہود اتنا بڑا ہوا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ ہمیں ریپلیس کرنا ہوگا یہود کو اپنے بچوں کے ساتھ، ہمارے بچے اتنے لائق ہوں کہ ساری کی پوسٹوں پر وہ آ کر بیٹھے، تب اسلام کا کام چلے، تب اسلام کا نظام چلے۔ جب پوسٹ پر یہودی بیٹھا ہوا ہے تو اسلام کیسے چلنے دے گا؟ پہلی یہ چیز سمجھنی ہوگی۔ لہٰذا قرآن اینڈ سائنسز، اچیوڈ اینڈ ریویلڈ، دونوں نالجز اپنے بچوں کو بھرپور طریقے سے دیں، ان کو سیریس عالم بنائیں۔ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، وہ مل جائے گا، علم کے لیے ان کو تعلیم دلوائیں۔ دوسری بات یہ ہے آواز اٹھائیں، فہم پیدا کریں۔ اور تیسری چیز اب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے بچ کے رہیں۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے، چھوٹی چھوٹی آسانیوں کے لیے اللہ اور رسول سے جنگ مول نہ لیں، یعنی کار لیزنگ کروا لینا، قسطوں پر چیزیں خرید لینا، تھوڑی مشقت جھیل لو، کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے آسائش کے لیے حرام کے اندر مت اترے۔ ہاں، کوئی آکسیجن ٹینک نہیں خریدنے جا رہے ہم قسطوں پر، یا دوائیاں نہیں خریدنے جا رہے کہ بھئی اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو یہ ہے جو امیڈیٹلی ہمیں کرنا ہے۔ باقی تو نظام بدلے گا۔ وہ سرار صاحب کہا کرتے تھے، اللہ نے جنت عطا فرمائے، کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کو نظام بدلنا ہوگا، جب تک نظام نہیں بدلیں گے آپ اپنے بچوں کو مسلمان کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بچوں کو ٹوکرے میں تھوڑی بند کر کے رکھو گے، ایک دن تو بچے باہر نکلیں گے نا، اور جب وہ باہر نکلیں گے تو آپ کو مسائل آئیں گے، حالات چینج ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے بچے نے باہر نکلنا ہے، اس نے باہر کے اثرات تو لینے۔ تو یہ ہے جی حقیقت۔ اللہ ہمیں اس پر آسانی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آگے چلیں گے۔ کل موضوع ہوگا آیت دین، ہاں جی، آیت نمبر 282۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اور سب سے زیادہ احکامات اس سے ڈیرائیو آؤٹ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔